ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الرحيم أما بعد ہر بندے کی یہاں اس دنیا میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اچھی یا بری۔ انہی میں سے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی خواہشیں تمنائیں اور طرح کی، پھر اس کے بعد جو ہے اونچے درجے کے اولیاء اللہ، پھر اہل بیت و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر حضور علیہ السلام کی خواہشات۔ تو یہاں مشائخ میں سے امام عبدالوہاب شعرانی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال، اپنی بیوی اور اولاد اور کام کاج کے ساتھ محبت صرف اللہ کی وجہ سے کریں، اس کی وجہ سے برا جانیں۔ اس بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی اور وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مختلف چیزیں ہیں، نعمتیں اللہ جل مجدہ نے بندوں کو دی، اس میں بندے کے خاندان، اہل عیال، اولاد، زمین، کام کاج۔ وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے، آپ چاہتے ہی ہیں اپنی امت کے لیے، یہ نہیں کہ بھئی ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرما رہے ہیں کہ ان سے محبت اللہ جل مجدہ کے لیے ہو۔ کیونکہ جب آپ اللہ پاک کے لیے محبت نہیں کرتے، مثلا کام کاج سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنے مال سے، بزنس سے محبت ہے، تو یہ گویا دنیا سے محبت رکھنا ہے۔ اب وہ دنیا تو بے رحم چیز ہے، مال بے رحم چیز ہے۔ مخلوق کو بعض دفعہ وہ شفقت بندے پہ نہیں ہوتی، تو جب آپ نے محبت کر لی، وہ آپ کو ابیوز اور غلط طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے آپ کی محبت سے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ محبت میں پڑ جاتے ہیں، سیاست کی محبت میں، پھر وہ سیاسی پارٹیاں ان کو کس طرح وہ استعمال کرتی ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو، اپنے خاندان سے ملو، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے۔ وہ جہنم کی طرف بعض دفعہ لے جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ محبت صرف ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو برادری سے صرف برادری ہونے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کی برادری بھی بعض مرتبہ مس یوز کرے گی، نقصان دے گی، کہ جو کام اچھا نہیں ہے تو اس کو کہے گی کرو، کیونکہ یہ برادری کا مسئلہ ہے، یہ اس چیز کا مسئلہ ہے، تو وہ غلط کام کر گزرے گا، پھنس کود جائے گا، اور بعد میں جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح مثلا بیوی سے کسی کو طبعی محبت ہے، طبعی کا مطلب جو نیچرل محبت ایک مرد عورت سے ہوتی ہے، وہ اسی لیے محبت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے نہیں۔ تو وہ بیوی، وہ عورت اگر شادی نہیں ہوئی تو وہ عورت اس کو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی عمل کرانا چاہے تو وہ کرا دے گی۔ آپ کے سامنے کتنے لوگ کر رہے ہیں، وہ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، کوئی نماز کی طرف توجہ نہیں کر رہا، کہ بیوی بچے کہہ رہے ہیں کام کرو کام کرو، کوئی داڑھی نہیں رکھ رہے اس لیے کہ بھئی یہ ہے وہ ہے، یہ سامنے ہے آپ کے، کون کرا رہا ہے ان کو؟ اب ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو مرضی نہیں ہے یہ کہ آپ غلط کام کریں یا آپ سنت پر نہ چلیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کرا رہا ہے آپ کو، اور وہ کوئی اور کون ہے؟ وہ جو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا امام شعرانی رحمہ اللہ کہ دیکھیں اپنا کنٹرول کسی ایسے بندے کو، کسی ایسی چیز کو دے دے جو قابل اعتبار نہیں، وہ تو جہاں مرضی آپ کو لے جائے۔ کنٹرول کسی کو دے دینا وہ قابل، وہ خود شیطان کا مرتکب ہو سکتا ہے، اس پہ لالچ آ سکتا ہے، وہ بندہ آپ کو ابیوز کر سکتا ہے، آپ کے کنٹرول، اپنی جان آپ نے دے دی اس کے کنٹرول میں، یا اپنی لوئلٹی دے دی،
جب اس کو کسی نے اغوا کر لیا، جب اس کو کسی نے لالچ دے دیا، جب اس کو کسی نے دھمکایا، تو وہ آپ کو بھی کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس لیے مثلا آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے تو آپ کو اعتماد ہے اس پر، اب کوئی اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، فون کرا دیتا ہے ادھر آنا، آپ تو چلے گئے، وہ آپ کے گھر کے آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ نے رات کو بھی کھول دینا ہے، اس لیے کہ آپ کو اعتماد ہے اس پہ۔ تو شیطان بھی اس طرح بندے کو غلط استعمال کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کو کوئی ابیوز نہ کرے، کوئی غلط استعمال نہ کرے، تو اس لیے آپ سب سے اپنی قیمتی چیز جو دل ہے، جو کنٹرول ہے، وہ جب کسی سے محبت کریں گے آپ نے گویا کنٹرول اس کو دے دیا۔ آپ گھر میں آئے، مجھے نیند نہیں آ رہی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اچھا جو ہے میں اسے ملنے جانا ہے، وہ میرا دوست ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کنٹرول اس کو دے دے، وہ ناراض ہو گیا تو آپ وہ پریشانی ہو جائے گی، پھر وہ کہے گا غلط کام کرو، غلط کام کریں گے، کہے گا آؤ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، جی دوستی نبھانی ہے۔ تو نقطے کی بات آپ یہ سمجھیں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ تو کسی کنٹرول میں دیتے نہیں، گاڑی بھی دیتے، کہتے دھیان سے چلانا، انشورنس ہے یا نہیں ہے تمہاری، وہ تو معمولی چیز ہے، وہ کہیں لیٹ ڈوبا پھر بھی ہے 500 1000 دی 2000 کی گاڑی ہوگی۔ بینک اکاؤنٹ ہے چلو 10 نہیں 20 کسی کو دے دیتے آپ بینک اکاؤنٹ اپنا، بھائی یہ لو آپ استعمال کر لو، تم بھی کر لو تم بھی کر لو، ہر ایک کون تو نہیں بندہ دے دے، وہ دے گا اس کا خالی ہو جائے گا، ڈیبٹ میں چلا جائے گا، نقصان میں چلا جائے گا، اور پکڑ دکڑ اس کی ہو جائے گی، دوسروں کو تو کسی نے نہیں پوچھنا۔ تو جب اتنی معمولی چیز آپ نہیں دیتے، بینک اکاؤنٹ نہیں دیتے، اس کے کوڈ کی گارڈ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں پتہ نہیں ملین پاؤنڈ ہے اس میں، وہ یہی ہے 10,000 ہوا کسی کا 50 ہو گیا، دنیا آتی جاتی رہتی ہے اس پہ اس طرح اور بینیفٹ وہ نہیں کسی کے کنٹرول میں دیتے۔ میاں بیوی بعض دفعہ اسی سے بھی لڑائی ہوتی ہے، ہوتا ہے پیسے ایک ہی گھر میں آنے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پہ بک میرے پاس ہو، اکاؤنٹ میرے پاس میں آئے، وہ کہتے ہیں میرے پاس میں کنٹرول، بات اور کچھ بھی نہیں، پیسے ایک ہی گھر میں خرچ ہو رہے ہیں انہیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ جب آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آپ دوسروں کو کنٹرول نہیں دیتے، اب آپ وہی عقل استعمال کریں کہ میں اپنی جان کا، اپنی باڈی کا، اپنے دل کا کنٹرول میں کیوں کسی کو دوں، یہ تو اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے، میں اپنی جنت یا جہنم کا کنٹرول کسی کو کیوں دوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے کا کنٹرول کسی کو کیوں دوں کہ جب وہ کہے کر لو میں کر لوں، جب وہ کہے نہ کرو میں نہ کروں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرما رہے ہیں اس میں، یعنی اور بھی احادیث بھی ہیں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اللہ پاک کے لیے ایمان اسی بندے کا کامل ہوگا جو اللہ جل مجدہ کے لیے محبت رکھے گا، کیونکہ وہ اپنی قیمتی چیز، اپنی لوئلٹی، اپنا کنٹرول نہیں دے رہا، کیونکہ اس کو اعتبار نہیں۔ اب ایک بندے کو آپ پر اعتبار ہی نہیں، آپ کو اس پر اعتبار نہیں، اس نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی، نہ اس کو پتہ ہے، صرف وہ اپنا گاڑی میں بیٹھا ہے تو ساتھ والے بندے ڈرتے ہیں بیٹھ کے، جہاز میں ہو ڈرائیونگ میں ہو، اب وہی گاڑی لگتا ہے آپ کوئی سیدھی نہیں چلا رہے، یا اپنا کیا ہو گیا اپنے جی میں ہے ٹریننگ ہے، ایک دفعہ بیٹھا تھا یہ، تو اب وہ آپ کہیں گے بھئی یہ تو بڑی پریشانی کی باعث ہے، بھئی ایک دفعہ یہ بیٹھا یہ تو مارے گا، اس کو سٹیئرنگ نہیں دینا، وہ نہیں آپ دیتے، تو جب اپنی لائف کا سٹیئرنگ، اپنی آخرت کا سٹیئرنگ اس کو بندے کو کسی کو دے دینا، اس پر کوئی اعتبار بھی نہیں، وہ غلط استعمال کر لے، خاص طور پر وہ لوگ خود ہی جو دنیا سے محبت کرنے والے اور اللہ سے دور ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی رکھو، کسی اللہ والے کو کنٹرول دو۔ یہ شیخ اور پیر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایسے بندے کے کنٹرول میں دو کہ جو تمہیں گھما پھرا کے اللہ تک پہنچا دے، نہ کہ مطلب ہے کہ اپنے وہ یہ لالچ کے لیے استعمال کرتے رہے جیسے دنیا کرتی۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ محبت کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لالچ، کوئی دنیا کی محبت یا کوئی ایسے بھی مجھ سے محبت، آپ کیوں فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو؟ کہ میری امت مجھ پر اعتماد، میرے کنٹرول میں اپنی زندگیوں کو دے دے تو وہ بچ جائیں گے، وہ جنتوں میں وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔
آپ علیہ السلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے کو عزت کرے نہ کرے، ان کو تو غنی ہے، اللہ نے ان کو درجہ ان کا بلند کیا، ان کو اس چیز کی لالچ بالکل نہیں قطعاً۔ جو انہوں نے فرمایا محبت کرو مجھ سے، ایمان لاؤ مجھ پر، وہ سارے کا سارا صرف جو ہے وہ امت کے فائدے کے لیے۔ تو آپ بھی سوچیں، تو اس کے بارے میں امام وہ فرما رہے ہیں۔ تو اب حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا کہ 3 ایسے کام ہیں جس میں موجود ہوں وہ ایمان کا مزہ اور مٹھاس چکھ لے گا۔ فرمایا 3 ایسے عمل ہیں، اگر آپ کیک کا مزہ تو چکھا، ملک شیک، روٹی کھانا کھاتے ہیں آپ ہم روز، اس کا تو ٹیسٹ آپ نے کیا ہوا ہے، لیکن ایمان کا بھی ٹیسٹ کیا کبھی؟ ایمان بھی کبھی چکھا؟ ایمان کھانے تو بندے نے چکھے بہت سارے، دشمنی، دوستی۔ فرمایا کہ 3 کام جس میں ہوں گے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کو ٹیسٹ کر سکے گا، اور جب ایمان کو ٹیسٹ کر لیا اس نے ایک مرتبہ، تو جیسے کسی کو اچھی ٹیسٹ کر لے تو اس کو پھر اسی چیز سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ فرمایا پہلی یہ کہ ایک وہ شخص کہ اللہ جل مجدہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باقی ہر شے سے زیادہ پیارے ہوں۔ اب ہم کہتے تو یہ ہیں لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے اللہ نے وحی بھیجی کہ وہ شخص جھوٹا ہوگا جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آنے پر ساری رات ہی سویا رہے، اٹھ کے کوئی نوافل بھی نہیں پڑتا، تہجد بھی۔ محبت کا عجیب انداز ہے، یعنی پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ داؤد وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور ساری رات سویا رہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب سے ملاقات کا موقع تنہائی میں کیوں نہیں چاہتا؟ وہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، چلو اسی وقت اٹھ کے وہ اپنا اللہ سے راز و نیاز اپنے ملاقات کرے۔ دوسروں سے تو وہ کتنے پیسے لگا کر، کتنی وہ پاپڑ بیل کر، اور جو ہے کیا کیا ان کے دعوے جھوٹے وغیرہ کر کے وہ جاتا ہے دنیا کی چیزوں سے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام پر اللہ جل مجدہ نے اپنا وحی فرمائی۔ تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترجیح دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ہر معاملے میں۔ دوسرا یہ کہ ایک وہ جو کسی بندے سے، یعنی نیک بندہ ظاہر سے صرف اللہ کی خاطر محبت رکھے، یعنی جو کسی کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ اللہ جل مجدہ لالچ کے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے محبت رکھے، وہ بھی ایمان کا مزہ چکھ لے گا کچھ دیر بعد، اس کو بھی آئے گا۔ اور فرمایا تیسری یہ کہ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کفر سے نکال لے تو دوبارہ کافر بننے کو یوں برا جانے جیسے دوزخ میں پھینکے جانے کو برا جانتا ہے، یعنی جیسا دوزخ میں جانا برا، اس طرح وہ سمجھے میں بھائی کفر کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اس کو برا لگے، تو اس بندے کو بھی جو ہے وہ۔ پھر فرمایا امام مسلم نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت کی بنا پر آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنے اس سائے میں رکھنا چاہتا ہوں جس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے نیک صالحین یا کسی کے لیے ساتھ اللہ پاک کے لیے محبت کرنا۔ ہم دھوکہ جو ہے وہ کھاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، ان بندوں کی وجہ سے، پھر وہ ہمیں ابیوز کرتی ہے، شیطان ابیوز کرتا ہے، دنیا ابیوز کرتی ہے، پھر ہم روتے دھوتے ہیں۔ تو آپ اپنا کنٹرول، اپنی چابی اس بندے کو دیں۔ گھر کی چابی ہر بندے کو نہیں دیتے کیونکہ وہ کنٹرول کرتی ہے گھر میں آنے جانے کو۔ اسی طرح دل جو ہے، دل کی کیا چابی ہے؟ دل کی چابی محبت ہے۔ دل کی چابی محبت ہوتی ہے، اسی سے کوئی دل میں آتا ہے، اسی سے کوئی جاتا ہے۔ محبت ہوگی آ گیا، محبت نہیں چلا جائے گا۔ تو آپ جب جیسے اپنے گھر کی چابی نہیں دیتے کسی کو، اسی طرح دل کی چابی بھی نہ دیں، اس لیے کہ وہ ابیوز کریں گے، وہ غلط بندوں کو لے آئے گا، کوئی اپنے لالچ۔ یہ اللہ پاک ہی ہے کہ جو کسی کے خوف، کسی کے لالچ میں نہیں، کسی کے پریشر میں نہیں، بندے کا خیر خواہ ہے، اس لیے جب اس کو دیں گے کنٹرول، الحمدللہ آپ محفوظ ہو گئے، آپ محفوظ ہو گئے۔ تو یہ ان کا مطلب ہے، یہ انہوں نے آپ علیہ السلام کا ایک طریقہ ہو۔ ابن حبان نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوشش کرو مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی نہ دوستی لگاؤ زیادہ،
اور تمہارا کھانا بھی صرف پرہیزگار کھائیں، نیک لوگوں کو کھانا یعنی کھلایا کرو، تمہارا اٹھک بیٹھک جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو پھر امام طبرانی نے ایک اور حدیث روایت کی، فرمایا کہ ایمان ہی میں وہ یہ چیز بھی شمار ہوتی ہے کہ انسان اپنے بھائی کے ساتھ اللہ پاک کے دیے مال کے ذریعے نہیں بلکہ صرف اسے راضی کرنے کے لیے محبت کرے، کیونکہ اصل ایمان یہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص محبت کر رہا ہوتا ہے اسے جنت میں محبوب سے زیادہ یعنی اونچا مرتبہ ملے گا۔ تو یہ فضیلت ہے مختلف کہ اللہ پاک سے محبت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور دوسروں سب سے ان کے لیے محبت کرنا۔ پھر آپ ابیوز نہیں ہو سکتے، پھر کیونکہ جو ہی آپ تو کر رہے ہیں اللہ کے لیے، آپ مثلا کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ آپ کے والدین کے واسطے ہے، بھئی آپ کے والد صاحب کا دوست ہے تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے والدین کی وجہ سے۔ جب وہ شخص آپ کے والدین کے خلاف ہو جائے گا آپ کی محبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی محبت تو تھی ہی والد صاحب یا والدہ کے لیے، اب وہ ان کے خلاف ہو گیا، یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو، آپ کہیں گے تم بھی دشمن ہو گئے میرے۔ لیکن جب آپ ان کے ساتھ خود محبت کر رہے ہیں، والد کے لیے نہیں ویسے ہی دنیا کے لیے، تو بعض دفعہ ایسے لوگ اپنے گھر والوں کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ نقطہ سمجھیں کہ جب اللہ جل مجدہ کے لیے آپ محبت کریں گے ہر ایک سے، اور اللہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ کبھی ابیوز نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو ایموشنل وہ جو ہوتا ہے بریک ڈاؤن ایک قسم کا بندوں کو ہو جائے، بندے خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آئے دن بندے پھانسی لیتے رہتے ہیں، فلاں کے ساتھ شادی نہیں ہوئی پھانسی ہو گئی، فلاں کاروبار نہ ملا شاید پھانسی ہو گئی، فلاں عورت نے مرد کو قتل کر دیا کہ اس کی شادی نہیں، فلاں مرد نے، اور وہ کیوں یہ اللہ کی اتنی بڑے بڑے قتل و غارت میں جاتے ہیں کہ انہیں غلط چیزوں سے محبت کی ہوتی ہے۔ وہ دنیا پھر جب وہ بے وفائی کرتی ہے، دنیا تو ہے ہی بے وفا، نام ہی اس کا یعنی بے وفا ہے، تو پھر وہ غلط اتنا کر کے اپنا دنیا آخرت کا نقصان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر کے وہ نجات پا جائیں، حالانکہ خودکشی کا اگر ایک سیکنڈ کا بھی عذاب پتہ چل جائے، یہ ساری زندگی پریشان، اس پریشانی میں رہنا پسند کریں، ادھر جانا پسند نہ کریں۔ مثلا اس کمرے میں اگر کسی کو کیما کیا جا رہا ہے، یہاں جوتے مارے جا رہے ہیں، مائلوں سے یہاں جوتے پڑے، میں تنگ آ گیا ہوں، ادھر جاتا ہوں، ادھر کوئی وہی پھول آ رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں، وہاں تو تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں لوگ، پھر تو وہ کہے گا یہاں ہی جوتے کھانا ہی ٹھیک ہے، میں ادھر جا کے اپنا کیما کیوں بنواؤں؟ تو یہ جو خودکشی کرنے والے سمجھتے ہیں ہمارے فرشتے جو ہیں یہ پھول لے کے کھڑے ہوں گے ہمارے لیے، جنتوں میں ہم جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، یہاں تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، بیوی بچے تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں، جان چھڑاؤ یار، زندگی سے ہی میں تنگ آ گیا، اب آئندہ اب تو میں ایسا کہ جیسے آخرت میں نیک اعمال کر کر کے پہاڑ تیار کیے ہوئے ہیں نیک اعمال کے بھی، آخرت میں جانے کا دل چاہ رہا ہے اس کا، بھئی وہاں بھی تباہی مچائی ہوئی ہے، وہاں کیا؟ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اماں عائشہ کو فرمایا کہ مرنے کی دعا مت کرو، اگر کبھی کرنی پڑے دل ہو موت کا تو فرمایا کہ یہی دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جس وقت تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اس وقت مجھے موت دے جب میرے لیے مرنا بہتر۔ اب آپ نے اپنا فیصلہ اللہ پاک چھوڑ دیا، اب اللہ چاہے گا جو آپ کے لیے وقت پسند کر لے گا، آپ کیونکہ آپ پسند کر رہے ہیں، کیا پتہ آپ کے لیے اچھا نہ ہو، زندہ رہنا اچھا نہ ہو، تو اللہ پاک پر ڈال دیں، وہ بندہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ توجہ کر لے، درود السلام پڑھ لے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب
سلام علیک السلام علیک یا شفیع المذنبین السلام علیک یا شفیع المذنبین السلام علیک یا شفیع المذنبین یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک صلوات اللہ علیک یا حبیب سلام علیک السلام علیک یا رحمة للعالمین السلام علیک یا رحمة للعالمین یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک صلوات اللہ علیک یا حبیب سلام علیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین یا ارحم الراحمین. ہمارا یہ درود و سلام اس جمعہ کے مبارک دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما. آپ کے طفیل تمام انبیاء و رسول کو ہمارا سلام پیش فرما. آپ کے طفیل تمام صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہنچا. خصوصاً سیدنا علی، سیدنا ابوبکر، عمر و عثمان، سیدنا امام حسن، حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور جمیع صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کو پہنچا. یا رحمت تمام ملائکہ کو ہمارا سلام پہنچا. اور اس کے جواب میں ہمیں ان کی سلامتی کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. اس کی برکت سے ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، ہماری جان کو سلامت رکھ، ہمارے اعمال کو سلامت رکھ یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.